اللہ کی ذات سے گلے کرنے چھوڑ دو میاں، جس حال میں رکھتا ہے اسی میں رہو، اسی میں خوش رہو، گلے کرنے چھوڑ دو۔ جی بیماری بڑی ہے، بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروایا ہے، بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، آرام نہیں آتا، میاں یہ بھی گلہ ہے، یہ بھی اس مالک کی ذات کا گلہ ہے۔ صبر کر، خاموش رہ، وہ جس حال میں تجھے رکھتا ہے اس میں خوش رہ، اس پہ توکل کر، اس کا شکر ادا کر، اسی سے مانگ میرے بندے، اسی سے مانگ۔ ہاں میاں آج ہم نے گلے کرنے شروع کر دیے، ہر بات میں عیب ڈھونڈتے ہیں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں چپ کریں تے موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، چپ کریں تا موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، تے پاگلا مانگو رولا پائیں، نہ موتی نہ ہیرے۔ ہاں میاں جتنا شور کرو گے، واویلا کرو گے، کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ اس کی ذات پہ آ جاؤ، اس کے کرم پہ آ جاؤ، اس پہ توکل کرو میاں، اس پہ توکل کرو۔ یہ گلے چھوڑ دو۔ حضور ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوں، دو چار بندے جہاں بھی جمع ہوں، کبھی ہماری گفتگو کا موضوع ہماری ذات نہیں ہوتی، کوئی تیسرا بندہ، کوئی چوتھا بندہ جس کی ذات کا ذکر چاہے وہ ہم سے 1000 کلومیٹر دور کیوں نہیں بیٹھا، لیکن ذکر اس کا کرتے ہیں، اپنی بات نہیں۔ میاں غیبت کرتے ہیں، اگر وہ عیب، وہ مسئلے اس بندے کے اندر موجود ہیں تو غیبت ہے میاں، اس کا الگ گناہ ہے۔ اور اگر وہ باتیں، وہ چیزیں اس بندے میں موجود ہی نہیں تو ہم بہتان لگاتے ہیں، اس بہتان کا الگ گناہ ہے۔ میاں جو کوئی کرتا ہے اس کو کرنے دے، تجھے کسی سے کیا غرض ہے، تو اپنی طرف دیکھ۔ برے بندے نو میں لبا نہ ٹریا، برا لبا نہ کوئی، جد میں اندر جھاتی پائی، میں تو برا نہ کوئی۔ ہاں میاں اپنا محاسبہ کرو، اپنے آپ کو پرکھو، اپنے آپ کو سوچو۔ بندہ اپنے بارے جانتا ہے، بندہ یہ جانتا ہے کہ وہ کتنا گنہگار ہے، اس نے کیا 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 زندگی میں۔ ہاں میاں آپ کسی کے سامنے والے معاملات کو جان سکتے ہیں جو اس کے پیچھے موجود ہے، اس کی راتوں کو، اس کی خلوتوں کو، اس کے رازوں کو آپ نہیں جانتے، لیکن میاں بندہ خود جانتا ہے۔ حضور بندہ خود جانتا ہے، انسان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے، اس نے کیا 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 زندگی میں۔ ہاں میاں توبہ کرو، اپنی ذات کا محاسبہ کرو، اپنی ذات پر غور کرو، ان چیزوں سے نکل آؤ، ان باتوں سے نکل آؤ، چھوڑ دو ان کو۔ جو کسی کا حال ہے اسی پہ رہنے دو اسے، کسی کا گلہ نہ کرو، چگلی نہ کرو، غیبت نہ کرو، بہتان نہ لگاؤ۔ میاں دن میں پتہ نہیں کتنے گناہ ہم اسی طرح کما لیتے ہیں، اسی طرح ہمیں ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیے جاتے ہیں۔ حضور ان چیزوں پہ دھیان کرو، کوشش کرو یار، اس سے بچو، اس سے نکلو میاں، اس سے نکلو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین کی نشانیاں بتا رہے تھے، تو جناب عمر اس وقت اس محفل میں شریک نہ ہو سکے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے کسی وجہ سے۔ تو حضور حضرت عمر فاروق وہ عدل کا بادشاہ، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ انسان تھے، وہ صحابی تھے کہ شیطان بھی آپ کے راستے میں آنے سے گھبراتا تھا، اور جن کے بارے میرے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، میں آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، لیکن اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرے عمر میں یہ وصف موجود ہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو میاں جب حضور منافقین کی نشانیاں بتا رہے تھے تو حضرت عمر فاروق اس محفل میں موجود نہیں تھے، کسی کام کی وجہ سے نہ آ سکے، دیر ہو گئی۔ تو جب محفل میں پہنچے تو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کی نشانیاں بتائی ہیں۔ تو میاں ایک صحابی جو اس محفل میں موجود تھے، حضرت عمر فاروق نے ان کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر کچھ دور لے گئے، دور لے جا کر فرمانے لگے
ہے میرے بھائی، اے صحابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کی جو خوبیاں بتائی ہیں، تو سچ بتانا، کیا ان میں سے کوئی خوبی عمر میں موجود تو نہیں؟ کیا ان میں سے کوئی بات عمر میں موجود تو نہیں؟ کیا وہ منافقین کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، کیا وہ نشانیاں ان میں سے کوئی چیز عمر میں موجود تو نہیں؟ حضور عدل کا بادشاہ، عدل کا بادشاہ، شیطان جس کے راستے میں آنے سے کپ کپاتا ہے، راستہ بدل لیتا ہے، وہ عمر جن کو جنت کی بشارت ہے، وہ فرما رہے ہیں صحابی تو بتانا، تو میاں سچ بتانا کہ میرے نبی پاک نے جو نشانیاں بتائی ہیں، کیا ان میں سے کوئی منافقین کی نشانی عمر میں موجود تو نہیں؟ ہاں حضور، اپنا محاسبہ کرو، اپنا محاسبہ کرو، اپنی ذات پر غور کرو، اپنے آپ کو دیکھو۔ میاں کسی کے گلے کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، کسی کی غیبت کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، اپنا ہی نقصان ہے میاں، اپنا ہی نقصان ہے۔ باز آ جاؤ ان چیزوں سے، آؤ اس ذات کی طرف چلیں، آؤ اس مالک کی طرف چلیں جو ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے بندے میں تجھے تکلیف دے کے مجھے کیا حاصل ہوگا؟ ہے میرے بندے تجھے آزمائش میں ڈال کر مجھے کیا ملے گا؟ وہ اپنے بندے کا کبھی برا نہیں چاہتا، وہ اپنے بندے کا کبھی برا نہیں چاہتا۔ میاں ہم ہی ہیں جو نقصان پر نقصان کیے جاتے ہیں، گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں میاں، نقصان کا سودا کر رہے ہیں۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں، حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، جس میں سے ایک رحمت اس نے اس عالم پر نازل فرمائی ہے، جس سے ماں اپنے بچے کو پیار کرتی ہے، جانور اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے جو ہم صلہ رحمی سے پیش آتے ہیں، یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ اور 99 رحمتیں، 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں، جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں پر نازل فرمائے گا۔ تو میاں کیوں نہ پھر اس رب کی طرف چلیں، کیوں نہ اس رب کی طرف چلیں۔ ہاں میاں، اپنا محاسبہ کرو، اپنی ذات پر غور کرو، وقت بہت تھوڑا ہے، وہ گھڑیاں آنے والی ہیں، وہ وقت آنے والا ہے جب ہمیں قبر کی گود میں اتار دیا جائے گا۔ حضور قبر کی گود میں ذرا اپنی آنکھوں میں وہ منظر لا کے تو دیکھیں، ہاں میاں سوچ کے تو دیکھو ذرا کہ قبر کے اندر نہ کوئی باری، نہ کوئی دروازہ، نہ کوئی ہوا کا انتظام۔ میاں اس خبر کی وحشت کو غور تو کرو، کو سوچو تو صحیح۔ میاں بڑا مشکل وقت ہے، بڑا مشکل وقت ہے۔ آؤ اس کی تیاری کریں، آؤ اس کی تیاری کریں۔ ہاں میاں آج وقت ہے، اج سا بھی نے کھلے راہ بھی نے، اے ٹوک انوکھڑے ٹکنے نہیں، ٹر پئیے تے پینڈے مک جاندے، گھر بیٹھے ہاں پینڈے مکنے نہیں۔ ہاں میاں آج وقت ہے، آج وقت ہے۔ آؤ اس رب کی طرف چلیں، آؤ اس مالک کی طرف چلیں جو قادر مطلق ہے، جو قادر مطلق ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ اس کی رحمتوں کا کوئی شمار نہیں، اس کے فضل کی کوئی حد نہیں۔ بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے، زورا ور ستھرانے، بے وقوفاں دے نوکر ویکھے، عقل مند سیانے، اچے ٹبے شیراں ملے تے تھر ملے مرگائیاں، اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرگائیاں، ہو چارہ نکران موت نے ملیاں، کرم کری رب سائیاں، چارہ نکرہ موت نے ملیاں، کرم کری رب سائیاں۔ حضور وہ مالک کہتے ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت،
بندے تو اونٹ نہیں دیکھتا، اتنا بڑا اونٹ ہم نے کیسے بنا دیا؟ کیا یہ اسی کی دلیل نہیں؟ یہ چمکتا چاند، یہ سورج، یہ ہوائیں، یہ موسم، یہ نظام، کیا یہ سب اس کے ہونے کی دلیلیں نہیں؟ حضور دور تو دور، یہ انگلیوں میں سریا کس نے ڈالا؟ یہ اتنا بڑا انسان، 6-7 فٹ کا انسان سیدھا کھڑا ہے۔ حضور یہ اس کو سیدھا کس نے کھڑا کیا؟ میاں دور نہ جائیں، اپنے ہاتھوں کو دیکھو۔ حضور اتنے عالم کے اندر انسان، اتنے انسان، اور کسی ایک کا انگوٹھا کسی دوسرے سے نہیں ملتا۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ اور دور تو نہ جاؤ، بندہ خود ہی اپنا انگوٹھا دوسرے سے ملا کے دیکھتے، کیا ملتا ہے؟ حضور یہ اس کے ہونے کی دلیلیں ہیں، یہ اس مالک کی مہربانیاں ہیں ساری کی ساری۔ ہاؤ اس رب کی طرف چلیں۔ حضور ٹہنائی جے، وقت تھوڑا جے، حضور ٹہنائی ہے، آخر ٹہنائی ہے۔ ہو دیکھے کوئی زور نہیں جے، ہو بڑا بے نیاز جے، ہو دیکھے کوئی زور نہیں۔ آج وقت ہے، آج ٹائم ہے، آج آ جاؤ دل چلیے، آ جاؤ دی بارگاہ چ چلیے۔ حضور آج جو دے نوکر بن جائیے، آج اس مالک دے در تے چلیے۔ کل وقت نہیں جے میاں، کل وقت نہیں جے، یہ کل کدے بھی نہیں ہونی میاں۔ آج آ جاؤ، آج آ جاؤ چلیے ہو دے بھائی، آج اس مالک وال چلیے۔ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ ہاں میاں آج آ جاؤ۔ حضور کافر قیامت والے دن جب جہنم کا عذاب دیکھیں گے، اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج، ہم تیرے نام کے سوا کسی کا نام نہیں لیں گے، ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ تو حضور حدیث میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ لوگ تو صرف اس مقصد کے لیے ہیں کہ جہنم کا عذاب دیکھ چکے ہیں، اپنے گناہوں کا بدلہ دیکھ چکے ہیں، اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ، اے ہمارے اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج۔ اور جب ہم ان کو اگر واپس بھیج بھی دیں تو یہ پھر بغاوت کریں گے، یہ پھر ہمارے فرمان سے روگردانی کریں گے، یہ پھر ہماری نافرمانی کریں گے۔ ہاں میاں چھوڑ دو، سب کو چھوڑ دو، اس مالک کی طرف آ جاؤ، اس مالک کی طرف آ جاؤ۔ وہی ہے حضور، وہی ہے۔ حضرت بہلول ہارون رشید کو نصیحتیں کیا کرتے تھے، تو ہارون جو ہے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنی سپاہ کے ساتھ بغداد کے بازار کے وسط سے گزر رہا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ حضرت بہلول دانا سامنے بیٹھے ہیں۔ ہارون کہنے لگا کہ بہلول آپ کیا کر رہے ہیں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت بہلول فرمانے لگے کہ ہارون میں بندوں کی رب سے ملاقات کروا رہا ہوں، بندوں کو رب سے ملوا رہا ہوں۔ تو ہارون کہنے لگا کہ یہ مان گئے؟ تو بہلول فرمانے لگے کہ ہارون میں بندوں کی رب سے ملاقات کروا رہا ہوں۔ تو بہلول فرمانے لگے کہ ہارون آج وہ مالک تو مانتا ہے یہ نہیں مانتے، وہ مالک تو مانتا ہے یہ نہیں مانتے۔ حضور کچھ عرصہ گزر گیا، وقت گزر گیا، ہارون کو بات بھول گئی۔ ایک دن قبرستان کے پاس حضرت بہلول دانا بیٹھے ہیں، ہارون کا گزر ہوا تو حضرت بہلول دانا رو رہے ہیں۔ تو ہارون بات بھول چکا تھا، کہنے لگا کہ اے بہلول آپ کیوں رو رہے ہیں، رو کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت بہلول فرمانے لگے کہ بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا تھا، بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا تھا۔ اے ہارون آج یہ تو مانتے ہیں وہ مالک نہیں مانتا، آج یہ تو مانتے ہیں وہ مالک نہیں مانتا۔ ہاں میاں یہ وقت یہ تو گزر گیا، یہ وقت جب گزر جائے گا پھر پچھتاوا ہے ہمارے لیے، پھر فکر ہی فکر ہے۔ آج وقت ہے، آج صلح کر لو، آج وہ مانتا ہے، آج وہ مانتا ہے۔
لیکن جب کل قبر میں چلے جاؤ گے وہ نہیں مانے گا، تم مانو گے، تم کہو گے اللہ ہم پہ فضل کر، پھر وہ نہیں مانے گا میاں۔ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا۔ ہاں میاں آؤ آج اس در پہ چلیں، آج اس مالک کے حضور پیش ہو جائیں، آج اس کے حضور پیش ہو جائیں۔ آؤ میاں اس مالک کی طرف چلیں، وہی ہماری فلاح ہے، وہی ہماری کامیابی ہے، وہی ہماری کامیابی ہے۔ 5 وقت مؤذن اذان دیتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ ہمارے کانوں پہ جوں نہیں ریکھتی، ہمیں فرق نہیں پڑتا، وہ بلاتا ہے آ جاؤ کامیابی کی طرف، لیکن حضور ہم مؤذن کی آواز پر دھیان نہیں دیتے، ہم اس کی آواز کو سنا نہ سنا کر دیتے ہیں۔ وہ بلاتا ہے، 5 وقت اذان کی آواز ہوتی ہے، آواز ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، لیکن ہماری ذات پر جوں نہیں رینگتی۔ حضور یہی کامیابی ہے کہ ہم چلیں اس مالک کی طرف، چلیں اس مسجد کی طرف۔ آؤ میاں اس رب سے استغفار کریں، اس رب سے توبہ کریں۔ اماں ایک بوڑھی مائی چرہا کاٹ رہی تھی، اور چرہا کاٹتے کاٹتے سار پڑتی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پہلے اس کی نفی، پھر اس کے ہونے کی دلیل، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضور ایک شخص اس کے پاس سے گزرا، کہنے لگا ہے بڑھیا تو چرہا کاٹ رہی ہے، اور کاٹتے کاٹتے تو لا الہ الا اللہ کا ورد پڑھ رہی ہے، تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو مائی کہنے لگی میاں کہ یہ زمین، یہ کائنات، یہ سب اسی کی دلیلیں ہیں، یہ سب اسی مالک کی تو بنائی ہوئی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، لا نفی الہ الا اللہ۔ تو شخص کہنے لگا کہ اماں جان تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس بات کی کہ جو تم بار بار کہہ رہی ہو؟ تو مائی کہنے لگی کہ میاں تو ذرا دیکھ تو صحیح کہ یہ کائنات، یہ معاملات، یہ زمین آسمان، یہ چاند، یہ کیا اس کے ہونے کی دلیلیں نہیں؟ حضور نوٹ تو کریں ذرا، کیا یہ چیزیں سب اسی کے ہونے کی دلیل نہیں؟ حضور بندے کو ایک مکان بنانا پڑ جائے تو کبھی سیمنٹ والے کو فون کرتا ہے، کبھی سریے والے کو فون کرتا ہے، کبھی ریت والے کو کہتا ہے کہ جلدی کرو، کبھی مستریوں کو بلواتا ہے۔ حضور بندہ ایک مکان بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے، ایک مکان بنانا چاہتا ہے تو اتنی مشقت، کبھی کسی کو فون، کبھی کسی سے رابطہ، کبھی کوئی چیز، کبھی کوئی چیز۔ تو حضور دیکھیں تو صحیح اس مالک نے کہاں سے یہ سارا انسان بنا دیا، اس مالک نے یہ عالم کیسے بنا دیا؟ اس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا۔ حضور ایک چھت 4 دیواروں کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اس محفل میں موجود آپ لوگ بتائیں کیا کوئی ہے ایسا بغیر دیوار کے ایک دیوار پر چھت کھڑی کر کے دکھائے؟ حضور نہیں ہوتی، نہیں ہو سکتی۔ تو وہ مالک کون ہے جس نے اتنے بڑے آسمان، 7 آسمان بغیر ستونوں کے کھڑے کر دیے؟ حضور یہ زبان، اس کا مٹیریل کہاں سے منگوایا گیا ہے جو ہم بولتے ہیں؟ یہ الفاظ کی ادائیگی یہ کہاں سے منگوائے گئے ہیں؟ حضور یہ ہمارے کان، یہ ہماری آنکھیں، یہ آنکھیں کہاں سے ملتی ہیں؟ حضور یہ سب اسی کے ہونے کی دلیلیں ہیں، یہ سب اس مالک کی مہربانیاں ہیں، اسی کی کرم نوازیاں ہیں۔
افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، کہ یہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیسے پیدا کیے، یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسا بلند کیا گیا، والى الجبال كيف نصبت، اور پہاڑوں کی طرف کہ ہم نے کیسے جمائے گئے، والى الارض كيف سطحت، اور زمین کی طرف کیسے بچھائی گئی، فذکر انما انت مذکر، بس اے نبی تم ان کو نصیحت کرتے رہو، بس تم ان کو نصیحت کرنے والے ہو، لست علیہم بمسیطر، تم نہیں ہو ان پر دروگا، الا من تولا وکفر، اور جس نے منہ پھیر لیا اور انکار کیا، فیعذبہ اللہ عذاب الاکبر، اور اللہ عذاب دے گا بہت بڑا، انا الینا ایابہم ثم انا الینا حسابہم، بے شک ہمارے ہی پاس ان کو لوٹ کر آنا ہے، بے شک ہمارے ہی زمین سے حساب لینا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو ایک نوشتہ پر لکھا ہوا تھا کہ اس کے پاس عرش پر ہے، اس میں لکھا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ ہاں ہاں میاں ہاں، ذرا سوچ تو صحیح، وہ رب کتنا مہربان ہے، وہ کتنا فضل کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت نازل فرمائی ہے جو انسان اور چوپائے اور زہریلے جانور میں بٹی ہوئی ہے، اور ایک رحمت کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں اور رحم کرتے ہیں، اور اسی کے ذریعے وحشی جانور تک اپنی اولاد پر مہربانی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں جس کے ذریعے قیامت کے دن وہ اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ ہاں میاں، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہماری مانگنے میں کمی ہے، وہ تو بڑا شفیق ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ حضور ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا۔ آؤ میاں اس در پر آ جاؤ، اس رب کے سامنے جھک جاؤ، اس رب کے سامنے جھک جاؤ میاں، وہی فضل کرنے والا ہے، وہی مہربانی کرنے والا ہے، وہی ہم پر فضل کرے گا انشاءاللہ۔ آؤ میاں، کوئی دنیا دار کچھ نہیں دیتا، کچھ نہیں دیتا، آؤ اس رب کی طرف چلیں، آؤ اس مالک کی طرف چلیں جو ہمارا مہربان ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ ہاں میاں، آؤ اس رب کی طرف چلیں، آؤ اس رب کی طرف چلیں۔ حضور حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ حضور نبی پاک کے پیچھے پیچھے، کیا رحمت ہوگی، کیا شان ہوگی۔ آپ نے فرمایا ہے لڑکے، نبی پاک فرمانے لگے لڑکے تو اللہ کا دھیان رکھ، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا، تو اللہ کا دھیان رکھ اور اسے اپنے آگے آگے پائے گا، اور جب تو سوال کرے تو اللہ ہی سے سوال کر۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے اے لڑکے تو اللہ سے مانگ، اللہ ہی عطا فرمانے والا ہے، تو اللہ ہی سے سوال کر۔ جب تو مدد مانگے گا تو اللہ ہی مدد فرمائے گا، اور اس کا یقین رکھ کہ ساری امت میں اس مقصد سے جمع ہو جائے، ساری امت، سارا عالم اس مقصد سے جمع ہو جائے کہ تجھے کچھ نفع پہنچا سکے، تو اس کے سوا کوئی نفع نہیں دے سکتا، اس کے سوا کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ اگر ساری امت اس مقصد کے لیے جمع ہو جائے کہ تجھے کوئی نقصان پہنچا سکے تو میاں کچھ نہیں کر سکتے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ نے تیرے لیے جو لکھ دیا ہے صرف وہی ہوگا۔ حضور ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمارے توکل میں کمی ہے، ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا۔ آؤ میاں اس در پہ جھک جائیں، اس مالک سے مانگیں، اس مالک سے مانگے جو تمام عالمین کا رب ہے۔